محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک کو بھی معاف نہیں کرتا، اور جن کے نام پر انہوں نے مذہب اور مسلک بنایا ہوا ہے، اہل بیت اطہار کی عزت اور تکریم نہیں کرتے۔ یہ ایک شوشہ بنا کر کہ بنو امیہ کی متنازع شخصیات، اور متنازع کس شخص نے بنایا ہے؟ کب متنازع بنے ہیں؟ انہوں نے کلمہ اسلام پڑھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، آپ کے ساتھ جہاد میں گئے، اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنا جان مال اور اپنی عزت قربان کی۔ آپ بڑے آئے ان کو متنازع شخصیات بنانے پر۔ وہ بنو امیہ میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا ان کے لخت جگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ ان کی طرف اشارہ کر کے ان کو متنازع شخصیات کہہ کر اپنے بارے میں اصل بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہی متنازع شخصیت ہے۔ صحابی رسول نعوذ باللہ متنازع شخصیات نہیں ہو سکتی، ان کے خلاف پروپیگنڈا، جیلی اور جیل سازی کے یہ ساری مشینریاں اصحاب محمد کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اور بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے خلاف یہ مشینریاں کام کرتی ہیں، اور ان کی عزت اور عظمت پر ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ کون امیر معاویہ؟ اور جس کا والد گرامی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عظمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بیان کی، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان حاصل ہے۔ یہ امن کا گھر ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امانت میں آ گیا، وہ امن میں آ گیا، اس کو امان حاصل ہو گیا۔ کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاتب وحی امیر معاویہ۔ کون امیر معاویہ؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ محترم خال المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شخصیت کو اور ان کی عزت کو تار تار کرنے کی ناجائز کوشش کی جاتی ہے۔ اب قانون پاس ہوا، بل پاس ہوا تو واویلا شروع ہو گیا کہ ہمیں کھلے عام بے لگام جانور کی طرح بولنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ پہلے تو مرضی تھی کہ جس صحابی رسول کے خلاف زبان درازی کر دیں، کوئی پوچھ گوچھ نہیں، اب تو مواخذہ کیا جائے گا، لہذا کوئی ایسی بات کریں کہ جس بات پر یہ بل منظور نہ ہو۔ جب تک اہل سنہ والجماعہ کے یہ نوجوان، یہ بزرگ زندہ ہیں، انشاءاللہ اصحاب محمد کا دفاع ہوتا رہے گا۔ ہر اس بل کو، ہر اس قانون کو پاس کروا کر رہیں گے جس میں عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت موجود ہو، اور ہر اس سازش کو بے نقاب کرتے رہیں گے جس میں گستاخی صحابہ اور گستاخی اہل بیت کا کوئی پہلو موجود ہو، اس بل کو رد کرتے رہیں گے، اور ہر اس شخص کے خلاف، ہر اس شخص کے خلاف اور ہر اس مشینری کے خلاف کام کرتے رہیں گے، اس پر اس کا سختی سے مواخذہ کرتے رہیں گے۔ جس کے دل میں صحابہ کی عزت نہیں، اس کی ناموس نہیں، اہل بیت کی عظمت نہیں اور ان کا مقام و مرتبہ نہیں، اس کو گھسیٹ کر انشاءاللہ اس قانون کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں گے۔
اس بل پر اہل سنہ والجماع کے تمام مکاتب فکر کا خون پسینہ لگا ہے کہ اصحاب محمد کا دفاع کیا جائے۔ سرزمین پاکستان میں جو اٹھتا ہے، جس کی مرضی آئے، بھونکتا چلا جائے، زبان درازی کرتا چلا جائے، اور جب مواخذے کی باری آئے اس کے خلاف ایف آئی آر کی جائے، اس ایف آئی آر سے پہلے یا اس کے بعد اس کو پروموٹ کر کے ان کے پرانے آقا لندن میں انگریزوں کے پاس برٹش قومیت رکھنے والے لوگوں کے پاس بھیج کر ان کو دفاع دیا جاتا ہے۔ اب یہ کام نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ ان بے لگام، بے ضمیر، بے نسل، بد نسل لوگوں کا مواخذہ کیا جائے گا جو محمد الرسول اللہ کے اصحاب کے خلاف زبان درازی کریں گے۔ اور ملا ہی نہیں ان کو زبان درازی کے لیے، ملے ہیں تو اصحاب محمد ملے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنے جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر محمد الرسول اللہ کا دفاع کیا ہے، جنہوں نے حالات کی تبدیلیاں اور تغیر و تبدل کو نہیں دیکھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، حالات جیسے کیسے بھی ہیں، کنڈیشن جیسی کیسی بھی ہے، محمد الرسول اللہ اور اس کے دین کا دفاع کرنا ہے، اور دفاع کیا ہے۔ یہ دین ہم تک اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی وجہ سے پہنچا ہے، ہم ان کا دفاع کیوں نہ کریں؟ اور جن کا دفاع خود رب کائنات کے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا كلا وعد الله الحسنى۔ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے، اسلام قبول کیا، انفاق فی سبیل اللہ کیا، جہاد کیا، ان کا درجہ بلند ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کیا، انفاق فی سبیل اللہ کیا، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا مال، اپنی جان قربان کی، اللہ فرماتے ہیں مقام میں، مرتبے میں فرق ضرور ہے، لیکن رب کا وعدہ ہے کلن وعد اللہ الحسنہ، رب نے سب کے ساتھ نیکی کا، اچھائی کا وعدہ کیا ہے، سب کے لیے رب کا جنت کا وعدہ ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، جہاد کیا، مال خرچ کیا، یا فتح مکہ کے بعد جہاد کیا، مال خرچ کیا، اپنی جانیں قربان کی، رب فرماتے ہیں سب کے لیے وعدہ ایک ہے، وہ وعدہ رب کی جنت کا وعدہ ہے، سب کو جنت ملے گی۔ ان جنتی جماعت کی ہرزہ سرائی کی جائے، ان کے خلاف بک بک کی جائے، گندی زبانیں، غلیظ اجسام، غلیظ اذہان کے مالک، یہ غلیظ اور غلاظت کے ڈھیر اصحاب محمد کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے، اور ہم اصحاب محمد کا دفاع انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ان لوگوں کا دفاع کیسے کرنا ہے، ہم نے سیکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامران ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ کون لوگ؟ جنہوں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر آپ کی صحبت اختیار کی، رب نے
سب کے لیے جنت کا اعلان کیا ہے. اور صحابی رسول کا مقام مرتبہ، امام الانبیاء فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور میرے زمانے کے بعد بہترین زمانہ اصحاب محمد کا زمانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور میرا صحابی رسول ایک مٹھی جاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، جو اجر صحابی رسول کو ملے گا وہ اس شخص کو نہیں ملے گا. اور صحابی رسول بھی وہ جو کاتب وحی ہو، جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کتابت اس کو لکھنے کے لیے مقرر کیا ہو، اور جن کے لیے اللہ رب کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ میرے اس صحابی، میرے اس صالح، میرے اس برادر اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب کا علم عطا فرما، کتاب قرآن مقدس کا علم عطا فرما. والحساب، اے اللہ اس کو حساب کا علم عطا فرما. وقہ العذاب، اے اللہ امیر معاویہ کو عذاب سے بھی بچا، جس کے لیے محمد الرسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے ہو، آج ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعا کی ہو، اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں داخل فرما. کون امیر معاویہ؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ میرے صحابی، میرے اس صالح برادر اللہ امیر معاویہ خال المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بھی دکھا. وہ کیسے ہدایت کے راستے سے ہٹ سکتے ہیں جن کو مہدی ہدایت کا ذریعہ محمد الرسول اللہ نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. صحیح بخاری کی روایت، ایک دن ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر امام الانبیاء آرام فرما ہے، اچانک اٹھ بیٹھے، مسکرانے لگے. ام حرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ناس من امتی اورزو علی غزات فی سبیل اللہ، آج نیند کی حالت میں مجھے وہ لوگ دکھائے گئے جو لوگ جہاد کریں گے، یرکبون البحر، سمندری جہاد کریں گے، سمندر میں کشتیوں پر سوار ہو کر، بحری بیڑوں پر سوار ہو کر جہاد کریں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے. وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ ملوک علی الاسرتی او مثل الملوک علی الاسرہ، جس طرح ایک بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، اسی طرح وہ لوگ اپنے تخت پر بیٹھے ہوں گے. اور امام الانبیاء نے فرمایا جو لوگ بحری بیڑے پر جہاد کریں گے رب نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے. تاریخ اٹھائیے، پہلا بحری بیڑا جو سمندری جہاد کے لیے لشکر کشی کی گئی، اس کے کمانڈر ان چیف کون تھے؟ کھنگالیے تاریخ آپ کو بتائے گی کہ وہ اس بحری بیڑے کا کمانڈر ان چیف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب عام شراکت کرنے والے لوگوں کے لیے رب کے رسول نے جنت کا وعدہ کیا ہے تو بالاولیٰ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حقدار ہیں کہ رب نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور امام الانبیاء نے ام حرام سے کہا تو بھی تیرے لیے بھی بشارت ہے، تو بھی اس بحری بیڑے پر جائے گی، جہاد کے لیے نکلے گی.
اور شہید ہو گئی. اور ہوا پہلے بحری بیڑے کے لشکر کشی کے وقت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی، ساتھ گئی. واپسی پر بحری بیڑے سے اترتے ہوئے جانور پر سواری کرتے وقت گری فہلاکت اور وہ فوت ہو گئی. امام الانبیاء نے وہ پیشین گوئی دی تھی کہ تو جائے گی، شہید ہوگی، وہ بھی پوری ہوئی. جو وعدہ رسول اللہ نے کیا کہ سب کے لیے رب نے جنت کا اعلان کیا ہے، وہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے. جس نے اس جہاد میں شراکت کی، رب نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے. رب کا وعدہ ہے جنت، رب کا اعلان ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں ان کو جنت ملے گی. ایک اور روایت کے الفاظ، ناس من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کچھ لوگ ایسے سمندروں میں نکلیں گے، گھوڑے دوڑائیں گے، جہاد کریں گے، سمندری سفر کریں گے. رب فرماتے ہیں قد اوجبوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں رب نے سب پر جنت کو واجب کر دیا ہے. رب کا وعدہ ہے جنت ملے گی، اور ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ جنت ملے گی. اور تیرے کہنے سے تو اپنے آپ کو معتدل شیعہ کہتا ہے، تیرے کہنے سے کوئی متنازع شخصیات نہیں بنتی، تو خود متنازع ہے. اپنا باپ تلاش کر، پھر بات کر اصحاب محمد کے خلاف، تجھے تو تیرا باپ ہی نہیں ملے گا. متع کی پیداوار، یہ گندگی کے ڈھیر، یہ غلاظت بھری جسامت، یہ بے حیا، بے حمیت، بے شرم، بے حیا اصحاب محمد کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں. ان کی زبان بند ہو کر رہے گی انشاءاللہ. ان کو بھونکتے ہیں، ان کو بھونکتے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی محمد الرسول اللہ کے لیے. یہ دین، یہ شریعت ان کی جانوں کی قربانی کا بدلہ ہے جو آج ہم تک پہنچا ہوا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خال المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سن لیتے کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہا ہے، اس کو کوڑے مارتے تھے. امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے شاگردوں سے کہ اگر تم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتے تو یہی سمجھتے کہ امام مہدی یہی ہے. ایک دن نماز پڑھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ایک شخص نے وہیں کھڑے ہو کر کہا کان اشبہ بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من امامکم، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، کہ اس شخص نے جس طرح نماز پڑھائی ہے یہ بالکل ہو بہو مشابہت رکھتی ہے جس طرح محمد الرسول اللہ نماز پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا ایک دن سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے یہ میرا بیٹا مسلمانوں کی، مومنوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے.
وہ دو عظیم جماعتیں، وہ دو گروہ کون سے تھے؟ ایک گروہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور دوسرا گروہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور میں نے تاریخ پڑھی ہے، تاریخ میں مجھے یہ بھی ملا ہے کہ جنگ بدر اور جنگ احد میں کافروں کی طرف سے کمانڈر ان چیف ابو سفیان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت مقابلے میں ابو سفیان آئے تھے، سیدنا علی کے بھائی عقیل آئے تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی طالب آئے تھے۔ مقابلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کی طرف سے آئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تاریخ کھنگال کے دیکھیے، اللہ کی قسم ہے جتنی بھی فتوحات ہوئی، فتح مکہ سے پہلے کفار قریش کے ساتھ جنگ ہوا، جدال ہوا، لڑائیاں ہوئی، ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ کسی ایک جنگ میں مجھے یہ نہیں ملا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھا کر لڑنے کے لیے گئے ہوں، نہیں ملا۔ تو میں یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ رب نے ان کے ہاتھوں کو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے نہیں بنایا تھا، رب نے ان کے ہاتھوں کو رب کے قرآن لکھنے کے لیے بنایا تھا۔ اس لیے رب کائنات نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے سے روک کر رکھ دیا تھا۔ لہذا اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک جنتی ہے، سب کے ساتھ رب کا جنت کا وعدہ ہے۔ کلن وعد اللہ الحسنى، رب نے سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، رب جانتا ہے، رب خبر رکھتا ہے بعد میں کیا ہوگا، کیا کچھ ہوگا، رب سب چیز کا علم رکھتا ہے۔ رب نے ان علم ہونے کے باوجود بھی رب کو علم تھا، رب نے وعدہ کیا ہے کہ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ ہم کیوں انکار کریں؟ ہم تو ان کی عظمت کے قائل ہیں، ان کے جنتی ہونے کے قائل ہیں۔ جو اصحاب محمد میں سے کسی ایک کے خلاف زبان درازی کرے، اس کی نسل مشکوک ہے، وہ اپنا پتہ کرے۔ اصحاب محمد کی عظمت 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہی ہے اور دن کے سورج کی طرح روشن ہے۔ اللہ رب کائنات ہمیں عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان پر مر مٹنے والا اور ان کے خلاف زبان درازی کرنے والے کی عقوبت کرنے والا، ان کو مواخذہ کرنے والا بنائے۔ اللہ رب کائنات عظمت صحابہ اور اہل بیت کا ہمیں محافظ بنائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔